اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا۔ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور دراصل وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اور فرمایا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ راستے سے دور جا پڑا، یعنی وہ طریق حق کے سوا اور راستے پر چلا، راہ ہدایت سے دور ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد بنا لیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور کامرانیوں سے محروم ہو گیا۔ یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ انہوں نے فرشتوں کو رب بنا لیا اور لڑکیوں جیسی ان کی تصویریں بنا لی تھیں، پھر انہیں زیور پہناتے اور کہتے یہ اللہ تعالیٰ کی ان بیٹیاں یعنی فرشتوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ یہ تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مشابہ ہے سورہ نجم میں، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، اور فرمایا سورہ زخرف میں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث قرار دے لیا، اور فرمایا سورہ صافات میں، اور ان لوگوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی،
اور فرمان الہی ہے اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو، کیونکہ شیطان ہی نے انہیں اس کا حکم دیا اور مزین اور خوبصورت کر کے پیش کیا، لہٰذا در حقیقت یہ ابلیس ہی کی پوجا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن ان مشرکوں کے بارے میں کہیں گے جو دنیا میں ان کی عبادت کے دعوے دار تھے، سورہ سبا میں، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی کو مانتے تھے۔ اور فرمان الہی جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی اسے دھتکار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا اور بارگاہ سے نکال دیا تھا، تو اس نے کہا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ایک متعین، طے شدہ اور معلوم شدہ۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم رسید ہوں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، یعنی حق قبول کرنے کے بجائے انہیں گمراہ کر دوں گا، اور امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی ترک توبہ کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا جس کی وجہ سے وہ توبہ کرنے میں بہت دیر کر دیں گے، پھر ان کے نفسوں کے بارے میں انہیں فریب اور دھوکے میں مبتلا کر دوں گا، میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ جانوروں کے کان کو چیر کر انہوں نے ان کے بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ ہونے کی علامت قرار دے دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے کہ جانور کے چہرے پر داغ لگانا منع ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے۔ اور فرمایا سورہ حشر میں، اور جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں تو اس سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، غرض یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں خائب و خاسر ہو گیا، اور یہ ایک ایسا خسارہ ہے جو کسی صورت بھی پورا نہ ہو سکے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ یہ ایک امر واقع ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ شیطان اپنے دوستوں سے وعدہ کرتا ہے کہ صرف وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، حالانکہ وہ صریحاً جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان جو کچھ وعدے انہیں دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے ابلیس کے بارے میں بتایا سورہ ابراہیم میں، اور جب حساب کتاب کے امور کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا یقیناً سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں تو تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کا، یعنی شیطان کے وعدوں اور امیدوں کو اچھا سمجھنے والوں کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ اور ان کا انجام جہنم ہوگا، اور وہ اس سے نکل بھاگنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے، یعنی جہنم سے نجات، خلاصی اور جان بخشی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سعادت مند اور متقی پرہیزگار لوگوں کے آخرت میں حسن انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، یعنی جن اچھے کاموں کے کرنے اور برے کاموں کے ترک کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ان کے دلوں نے اس کی تصدیق کی اور اعضاء نے اس کے مطابق عمل کیا، ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ جس وقت چاہیں اور جہاں چاہیں گے بلا تکلف آئیں جائیں گے، ابد الآبادان میں رہیں گے، نہ انہیں وہاں کبھی زوال ہوگا اور نہ وہ وہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہیں گے۔
یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ لامحالہ واقع ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ قول اور خبر کے اعتبار سے اس سے زیادہ سچا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، بے شک سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جن کو دین میں نیا نیا ایجاد کر لیا گیا ہو، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔